دنیا کی تاریخ میں علاؤالدین خلجی واحد بادشاہ تھا جس نے نہ صرف مہنگائی پر قابو پا لیا تھا بلکہ دنیا کے بے شمار ممالک نے بعد ازاں اس کی اصلاحات کو کاپی کیا۔ ہمیں آج امریکہ، برطانیہ، جاپان اور انڈیا میں مہنگائی پر قابو پانے کے جتنے قوانین اور ادارے دکھائی دیتے ہیں ان کا اصل بانی علاؤالدین خلجی تھا۔ علاؤالدین خلجی نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت ہندوستان دو بڑے مسائل کا شکار تھا۔ سابق حکمرانوں کی عیاشیوں کی وجہ سے خزانہ خالی تھا، حکومت قرضوں پر چل رہی تھی، دو تاتاریت بن کر آگے بڑھ رہے تھے اور دلی کے تخت کو صاف دکھائی دے رہا تھا اگر ہندوستان نے اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط نہ بنائی تو تاتاری اژدہے کی طرح پورے ملک کو نکل جائیں گے۔ اس صورتحال میں بادشاہ مخمصے کا شکار ہو گیا۔ ہندوستان کو بچانے کے لیے ایک مضبوط فوج چاہیے تھی، لیکن فوج کو تنخواہیں اور دیگر مراعات کہاں سے دی جاتی؟ دوسرا، معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کی تعداد اور مراعات میں کمی کی جائے تو ملک کو تاتاریوں سے کون بچائے گا؟ بادشاہ کے مشیروں نے اسے وہ مشورے دینا شروع کر دیے جو عموماً اس قسم کی صورتحال میں حفیظ شیخ قسم کے مشیر یا وزیر دیتے ہیں۔ بادشاہ سے کہا گیا کہ آپ عوام پر ٹیکس بڑھا دیں، ہندوستان میں اگنے، فروخت ہونے، خریدے جانے یا پھر استعمال کی جانے والی ہر جنس پر 10-15% GST ٹیکس لگا دیا جائے۔ لیکن بادشاہ نے سوچا، کیا لقمے لقمے کو ترسے عوام مزید ٹیکس دے سکیں گے؟ اس کا جواب نفی میں تھا، کیونکہ اس وقت دلی شہر میں سفید پوش بآواز بلند زکوٰۃ اور صدقے کے حصول کے لیے صدائیں لگاتے تھے۔ لوگ 3 کی جگہ دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے اور کچا پیاز باقاعدہ سالن بن چکا تھا۔ اس صورتحال میں بادشاہ کا ایک مشیر ملک خطیر الدین آگے بڑھا۔ اس نے بادشاہ کو ایک ایسی پالیسی بنا کر دی جو آج 700 سال گزرنے کے بعد بھی نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ ماڈرن ورلڈ اس پر عمل پیرا بھی ہے۔ ملک خطیر الدین نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ ملک کے تمام ادارے مختلف وزیروں کے حوالے کر دیں، لیکن مہنگائی کنٹرول کرنے کا محکمہ اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ آپ کھانے پینے اور عام استعمال کی اشیاء کی قیمتیں خود طے کریں اور روزانہ کی بنیاد پر ان کی پڑتال کریں۔ بادشاہ کو یہ مشورہ اچھا لگا، چنانچہ اس نے سب سے پہلے پورے ملک کے لیے گندم، جو، چنے، چاول، گڑ اور دالوں کے نرخ طے کر دیے۔ یہ ریٹ پورے ملک میں یکساں تھے اور کسی تاجر کو اس میں گڑبڑ کی اجازت نہیں تھی۔ بادشاہ نے بڑے شہر میں غلہ فروشوں کی منڈیاں بنوائیں، تاجروں کو ان منڈیوں میں آباد کرایا۔ شہر کے تمام لوگ صرف انہی منڈیوں سے اناج خرید سکتے تھے۔ ان منڈیوں کے علاوہ اناج کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ ان منڈیوں کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت طے تھا۔ ملک میں اناج کی ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگا دی گئی۔ جو تاجر اس قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا اسے منڈی کے عین درمیان میں کوڑے مارے جاتے تھے۔ سرکاری اہلکار کھیتوں سے براہ راست غلہ خریدتے تھے۔ یہ غلہ بعد ازاں تاجروں کو فروخت کیا جاتا تھا اور تاجر طے شدہ منافع رکھ کر اسے گاہکوں کو فروخت کرتے تھے۔ بادشاہ کسانوں کی لاگت پر بھی توجہ دیتا تھا۔ اگر کسی سال بارش کم ہوتی یا بیج مہنگا ہو جاتا تو بادشاہ قیمتوں کو خود ریوائز کر دیتا تھا۔ علاؤالدین خلجی نے غلے کے بعد سبزی اور گوشت کے نرخ پر توجہ دی۔ اس نے سبزی بازار اور گوشت کی مارکیٹیں بنائیں اور سرکاری اہلکاروں کو نگرانی کے لیے ان مارکیٹوں میں تعینات کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کپڑے پر توجہ دی۔ اس نے رومال سے لے کر ریشمی گاؤن تک ہر قسم کے کپڑے کی قیمتیں طے کر دیں۔ اس نے تمام شہروں میں سرائے عدل کے نام سے کپڑے کی مارکیٹیں بنوائیں اور ان مارکیٹوں کے علاوہ کپڑے کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ ان مارکیٹوں کے اوقات طے تھے۔ جو تاجر ان اوقات کی خلاف ورزی کرتا تھا اسے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ اس نے اس کے بعد گھوڑوں، خچروں، اونٹوں، بیلوں اور گائے بھینسوں کے ریٹ بھی طے کر دیے۔ اس نے غلاموں اور کنیزوں کے نرخ بھی طے کر دیے۔ اس نے سوئی، کنگھی، جوتوں، برتنوں، روٹی، حلوے، ریوڑی اور پودینے تک کے ریٹس طے کر دیے۔ اس نے تیل اور مہندی تک کا نرخ بھی فکس کر دیا۔ بادشاہ روزانہ نرخ چیک کرتا تھا، اپنے اہلکاروں سے رپورٹس منگواتا تھا، خود بازاروں کا جائزہ لیتا تھا اور کبھی کبھار بچوں کو پیسے دے کر بازار بھجوا دیتا تھا۔ یہ بچے مختلف دکانوں سے مختلف چیزیں خریدتے تھے اور اگر کسی دکاندار کے ریٹس میں فرق ہوتا تھا تو علاؤالدین خلجی اس دکاندار کی ناک یا کان کٹوا دیتا تھا۔ بادشاہ ریٹس کے معاملے میں اس قدر سخت اور قانونی تھا کہ اس نے دلی کی طائفوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا
اور ان کے نرخ بھی طے کر دیے۔ بادشاہ کی اس حکمت عملی کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول ہوئی، لوگ خوشحال اور مطمئن ہوئے، خزانے میں پیسہ آنے لگا اور بادشاہ نے فوج بڑھانا شروع کر دی۔ بادشاہ کی اس حکمت عملی کے باعث 4,75,000 سواروں کا ایک لشکر جرار تیار ہو گیا۔ اس لشکر نے بعد ازاں نہ صرف مغلوں اور تاتاریوں کا مقابلہ کیا بلکہ بادشاہ نے مالوا، اجین اور دکن کے علاقے بھی فتح کر لیے اور یہ دنیا کے نامور حکمرانوں میں شمار ہونے لگا۔ علاؤ الدین خلجی تاریخ عالم کی ایک بڑی سکسیس سٹوری ثابت ہوا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر حکمران چاہے تو یہ مہنگائی جیسے جن کو بھی بوتل میں بند کر سکتا ہے۔ علاؤ الدین خلجی کے اس ماڈل سے اقوام عالم نے بہت کچھ سیکھا۔ یورپ اور امریکہ میں بعد ازاں کوالٹی کنٹرول اور پرائس کنٹرول کے ادارے بنے، ہول سیلز مارکیٹیں اور کیش اینڈ کیری کے تصور نے جنم لیا، ڈرگ انسپیکٹر اور پرائس کنٹرول اتھارٹیز کی بنیاد پڑی اور بنیادی اشیاء ضرورت کے کنٹرول کے فلسفے نے جنم لیا۔ یہ تمام ادارے اس وقت پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ادارے فعال نہیں ہیں۔ ان کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ اس کی بڑی وجہ حکومتوں، حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں کے ذاتی مفادات ہیں۔ بدقسمتی سے عوام کو لوٹنے والے 90% تاجر اور صنعت کار حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کا حصہ ہیں، لہٰذا حکومت اور حکومتی ادارے ان کے سامنے بے بس ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اس ملک میں آٹے کا بحران کون پیدا کرتا ہے؟ چینی کون سستی نہیں ہونے دے رہا؟ گھی، دالوں اور چاولوں پر کون قابض ہے؟ کپڑا کون مہنگا کر رہا ہے اور بجلی، گیس اور پٹرول کی مہنگائی سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ آپ کو اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ ترجیح ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے مہنگائی سمیت تمام عوامی مسائل حکومتوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ چنانچہ ہمارے وزیر اعظموں اور صدور کے پاس عراق، افغانستان، امریکہ، حتیٰ کہ چلی کے مسائل حل کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن عوام کو سستے داموں چینی، آٹا، دالیں اور سبزیاں فراہم کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ اس ملک میں NRO جیسے ایشوز پر پارلیمنٹ کے 10 سیشن ہو جاتے ہیں، لیکن مہنگائی کے مسئلے کو قومی اسمبلی میں 10 منٹ نہیں ملتے۔ وزیر اعظم نئے سیاسی اتحادیوں کے لیے وزیر قانون کو چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر بھجوا دیتے ہیں، لیکن مہنگائی پر قابو پانے کے لیے 5 منٹ کی میٹنگ نہیں کرتے۔ حکومت کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وفاقی وزیر زراعت نظر گوندل فرماتے ہیں کہ اگر چینی مہنگی ہے تو عوام چینی کا استعمال بند کر دیں۔ واہ، کیا جواز ہے، کیا دلیل ہے! اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو جینے میں پرابلم ہو رہا ہے تو وہ خودکشی کر لے۔ اور تیسری وجہ، جب تک وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم پرائس اور کوالٹی کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، یہ علاؤ الدین خلجی کی اسپرٹ سے کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ملک سے مہنگائی ختم نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ہمارے حکمران تو مارکوس بننے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ان کی آخری عمر ہوائی میں گزرے، لہٰذا ان کے پاس علاؤ الدین خلجی جیسے کم عقل بادشاہ کی حکمت عملی پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کی عقل پر تالا لگا دیتا ہے تو وہ اس کو کیسا بنا دیتا ہے، یہ دیکھنا ہو تو آپ آج ایوان اقتدار کی طرف دیکھ لیجئے۔ آپ کو وہاں ایسے لوگ دکھائی دیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے کر ان سے عقل، درد دل اور عزت چھین لی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔